کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لیا کرتے تھے اتنے میں ایک کرامت کا صدور ہو جایا کرتا تھا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو دیا تھا۔ اور ہو بھی کیوں نہ جن کے باپ حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، جن کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر ہو، تو بیٹا تو شیخ عبد القادر بنتا ہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ شیخ عبد القادر کا اگر مقام آپ کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک واقعے سے بتانا چاہوں گا کہ بچپن کا عالم ہے کہ حضور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے بچپنے کے عالم میں ہم حج جانے کے لیے ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قافلہ جو جیلان کی سرزمین سے بغداد کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور یہ قافلہ جب یہاں سے روانہ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی اس قافلے میں ہو لوں، اور ہونے کے بعد میں بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث پاک نے یہ کہا تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے، بیٹا تم تو ابھی بچے ہو، تمہارے اوپر تو ابھی حج فرض بھی نہیں ہوا، تمہیں تو اللہ نے ابھی بہت کام لینا ہے، تمہیں دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے کے بعد دین کو سمجھنا ہے، اس کے بعد دین کی تبلیغ کرنا ہے، اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے اگر تم صاحب استطاعت ہو۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، جب آپ کی والدہ نے یہ کہا تو حضور غوث پاک ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ ضد و بحث کرتے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بچوں کی تربیت تو ایسی ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، ایسی تربیت کرتے ہیں اور بعد میں کہیں گے کہ مولانا ایسی تقریر کرو کہ بچہ ہمارا بالکل وفادار ہو جائے۔ ایک تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ایک تقریر کرنے سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انقلاب برپا ہوتا ہے ماں باپ کے روز کے بیہیویئر سے ہوتا ہے، ماں باپ کے روز کے کلچر سے ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا باپ ویسی اولاد، جیسی ماں ویسی اولاد، جیسی کھیتی جیسی زمین ویسی کھیتی، جیسی بنجر زمین ہوگی کھیتی بھی اس میں ویسی ہوگی، جیسی فیکٹری ہوگی ویسا ہی اس کے اندر پروڈکشن کیا جائے گا، ویسی چیزیں نکلیں گی۔ ایک نیچرلی یہ بات ہے۔ اب باپ ہو حضرت علی جیسا اور ماں ہو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تو بیٹے حسن و حسین، سبحان اللہ، ماں ہو طیبہ طاہرہ اور بے باپ ہو روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے والا تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں پیدا ہوتا۔ باپ ہو وقت کا محقق مفسر اور ماں ہو اپنے زیورات کو بیچ کر مسجد اور مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ دینے والی تو بیٹا وقت کا امام احمد رضا پیدا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدھا کہ ایک اور جب وہ اس کا بیٹا وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ آخر یہ کون ہے؟ بولے یہ میرا بیٹا ہے۔ بولے کیا کرتا ہے؟ بولے انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے گزرا، اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکا وہاں سے گزرا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو دوسری عورت جو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے یہ میرا صاحبزادہ ہے۔ بولے کہ اچھا ماشاءاللہ۔ بولے کیا کرتا ہے؟ بولے یہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ تو بولے کہ اچھا، اتنا بولا پھر وہ تھوڑا مائل ہوا ہوگا یا ادھر اس نے توجہ دی ہوگی، پھر وہ آگے چلتا بسا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بچہ وہاں آنے کے بعد اس نے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں کو، اللہ اکبر، اس نے اپنی ماں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا اور اسے ایسا لگا کہ شاید میری ماں کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے۔ قربان جائے دینی تعلیم پر، اللہ اکبر۔ انسانیت صرف آپ کو مدرسے میں مل سکتی ہے، انسانیت صرف قرآن کا درس پڑھنے اور سننے میں مل سکتی ہے۔ کوئی بھی تعلیم آپ کو انسانیت کا اور تربیت کا درس نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے اپنی ماں کو جب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا گھر ہے، اٹھائے گی کیسے؟ اللہ اکبر۔ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اٹھا کر کے اس نے اپنی ماں کے سر پہ نہ رکھا بلکہ اٹھا کے اپنی سر پہ رکھا، اس نے اپنے سر پہ رکھا اور کہا ماں چلو وقت زیادہ ہو گیا، شام ہونے کو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مائلوں کی بیٹی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا بیٹا ہے، مدرسے
مدرسے میں پڑھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے گا اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں کائنات میں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, اگر آپ کو دین سیکھنا ہے, تربیت سیکھنی ہے, اگر آپ کو ذرہ برابر بھی کامن سینس دین سیکھنا پڑے گا. مذہب اسلام کے بغیر آپ کو کوئی بھی یہ چیزیں بتا نہیں سکتا. ساری جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب کمال مارے ہیں, سارے جتنے بھی فن کتابیں, انگریزی, سائنس, جو جتنے بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں سب چھان مارا ہے. کہیں بھی آپ کو یہ ملنے والا نہیں ہے. مگر ہاں یاد رکھیے گا اگر قرآن کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا, اگر قرآن کے احکامات کو اپنا لیا, تو ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا, اور مرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں بھی بیڑا پار. آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لے تو ہمیں اندازہ ہوگا دنیا بھر کی برائی آج ہماری قوم کے اندر موجود ہے. نمازیں ہم چھوڑتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انقلاب برپا کرے گا, اور ہم دعائیں کرتے ہیں مولا بھیج کوئی امام حسین جیسا جو ہمارے مذہب کی حفاظت کر سکے. یاد رکھیے گا یہ دین بہت مضبوط ہے. اس دین کو کوئی مٹانے والا آج تک اس کائنات میں پیدا نہ ہوا. ایک دور وہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف ایک نے, جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے, انہوں نے ایمان لایا, اور آج 150 کروڑ لوگ اپنے نام کے آگے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے نہیں لگاتے. تو دین میں کبھی خطرہ نہیں ہے. نہ دین کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے, اور جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی, اور جس کو لانے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کو کون آخر پر مٹا سکتا ہے. یاد رکھیے گا جب جب دشمنوں کی تعدادیں بڑھی ہیں ہمیشہ اسلام کا سر بلند ہوا ہے. مگر ہاں برباد کون ہوگا؟ جو گناہگار ہے, جو سیاہکار ہے, جو بدکار ہے. ہم گناہگار ہیں, ہم برباد ہو جائیں گے. ہم بے نمازی ہیں, ہم برباد ہو جائیں گے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑا ہے, ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھاگنے والے کہاں بھاگتا ہے, تیرا رب بڑا کریم ہے, تو گناہ کر مگر اڑنا مت, میری پکڑ بہت سخت ہے. جس دن تو میری پکڑ میں آ گیا کوئی مائی کا لال تجھے بچا نہیں سکتا. یاد رکھنا میرا اگر رحم و کرم لاجواب ہے تو میرا عذاب ہی لاجواب ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت لاجواب ہے تو جہنم بھی لاجواب ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ یار اللہ ہمیں عذاب ہی دے گا, تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ماں کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ یہ لو نامہ اعمال اور یہ ہے تمہاری اولاد, تو وہ آپ کو جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں؟ کہاں بھیجے گی؟ جنت میں بھیجے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ, سبحان اللہ, 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو تو بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لے, گناہ چاہے کتنا بھی ہو. اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کا پرندہ لیے بھی اگر تو میری بارگاہ میں آ گیا اور ایک مرتبہ تو نے سجدے میں سر رکھ کر ایک آنسو بہا دیا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ. صرف ایک سجدہ آج لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا حشر کے میدان میں اٹھنے والے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک کامیاب ہوں گے وہاں پر, ایک ناکام ہوں گے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ یا ایھا المجرمون, آؤ اے مجرموں کہاں ہو, بہت میں نے تمہیں وقت دیا, ٹائم دیا, آج حساب کتاب کا وقت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا تو حاضر کرنے کے بعد بہت سارے ایسے ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے, مگر بہت ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال گھٹ جائے گا. جب گھٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. روایتوں میں آیا کہ مردوں کو جبڑا پکڑ کے, جبڑا ہوتا ہے نا, جبڑا جاتے ہیں نا, یوں پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جایا جائے گا نافرمانوں کو. تو جب گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے گا تو تکلیف ہوگی, سیدھی سی بات ہے. تو جب تکلیف ہوگی تو وہ بندہ کہے گا کہ رحم کرو, فرشتوں سے کہے گا کہ رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ پیارے فرشتے ارشاد فرمائیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے والے؟ اور عورتوں کے تعلق سے آیا کہ جو نافرمان عورتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتی ہے، ان کے تعلق سے فرشتے یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کو بالوں کے ذریعے گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جائے گا، تو وہ پکاریں گی اور کہیں گی کہ ہمارے اوپر رحم کرو، ارحمو ارحمو ارحمو۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے والے؟ جب رحمان نے حکم دے دیا تو ہم تو اس کے حکم کے ماننے والے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، یاد رکھیے گا، خصوصاً میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے۔ اسلام نے جو آپ کو مقام دیا، اگر آپ زندگی بھر سجدے میں رہے تو اس مقام کا اچیومنٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کا جو عالم تھا اگر بیان کیا جائے تو میرا ماننا ہے کہ عام عورت کے آنکھوں سے آنسو آ جائے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، مگر اب ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول کی آمد سے عورتوں کو جو مقام ملا، اگر یہ زندگی بھر بھی سجدے میں رہے تو اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی ابھی ہے، جب آپ سوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نئی صبح دیتا ہے سنورنے کی، سدھرنے کی۔ اگر آج آپ سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ کل کا وقت آپ کو مل جائے۔ درود پاک پڑھیں۔